الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین یا راحۃ العاشقین یا خاتم النبیین یا شفیع المذنبین یا جد حسن والحسین یا جد حسن والحسین۔ سامعین محترم، ابھی آپ کی سماعت ہونے کی نظر سورہ الاعراف کی آیت نمبر 157 جو ماشاءاللہ سے میں نے پیش کی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، فرمایا پس جو لوگ اس برگزیدہ رسول پر ایمان لائیں گے، بس جو لوگ میرے محبوب پر ایمان لائیں گے اور ان کی تعظیم اور توقیر کریں گے، وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، اور ان کے دین کی مدد نصرت کریں گے، نصروہ نصرت مدد کریں گے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي، اور اس نور قرآن کی پیروی کریں گے جو ان کے ساتھ اتارا گیا ہے، اولئک هم المفلحون، وہی لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں۔ سامعین محترم، ہم سب پڑھتے ہیں حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، مختصر بیان کیا جاتا ہے نا، آؤ کامیابی کی طرف، نماز کی طرف آؤ۔ تو یہاں پہ تھوڑا سا اس کا ڈیٹیل بتایا گیا کہ خالی صرف کیا نماز پڑھ لینے سے ہی تمہیں کامیابی مل جائے گی؟ فرمایا نہیں، کامیابی کے لیے تمہیں اس کے تقاضے بھی پورے کرنے ہوں گے۔ نماز کیا ہے؟ تمہیں مسجد میں بلایا جا رہا ہے، آؤ تم نماز پڑھو، مسجد میں تشریف لے کر آؤ تاکہ تمہیں بتایا جائے کامیابی کا راز کیا ہے، کامیابی کیا ہے۔ اس آیت میں 4 باتیں، ویسے تو بے شمار باتیں ہیں جو علماء اکرام نے، مفسرین نے، علماء ربانی نے بیان کی، لیکن مختصر بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی 4 نکات اس کے۔ سب سے پہلا نکتہ کیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کر آنا ہے، اور ایمان بھی پختہ۔ صحیح بخاری میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اسے اس کی اولاد، والدین اور تمام انسانوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں، تمام انسانوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ معلوم ہوا کہ ایمان کا محور و مرکز جو ہیں وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ اگر آپ حضور کو نہیں مانیں گے تو آپ صاحب ایمان نہیں کہلا سکتے، اور جب صاحب ایمان نہیں ہوں گے تو کامیابی آپ کے پاس نہیں آئے گی۔ چونکہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان بالرسالت کی بنیاد تھی، اسی لیے صحابہ کرام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس پر محبت کی بیعت بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت صفوان بن قدامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شفا شریف میں ہے کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ اپنا دست اقدس عنایت فرمائیں، میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے دست اقدس عنایت فرمایا
میں نے بیعت کرتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اسے محبت ہوگی۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، کیسی باتیں کر رہے ہو، تم محبت کے اوپر بیعت کر رہے ہو میرے ساتھ۔ فرمایا آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا، مطلب ان صحابی نے دیکھیں حضور سے محبت کی، تو حضور فرما رہے ہیں قیامت والے دن وہ حضور کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا، حضور کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا، کوئی کسی کے ساتھ، کوئی کسی کے ساتھ، اور کوئی اپنے محبوب کے ساتھ۔ کتنی بڑی بات ہے کہ کوئی اپنے محبوب کے ساتھ۔ ایک بڑی پیاری سی بات ہے نا، قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری محبت بھی اگر ان کو ملے گی نا تو محبوب آپ کے در اقدس سے ملے گی۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کو میرے جمال کا دیدار ہو تو وہ آپ کا دیدار کر لیں، اگر یہ فنا فی اللہ ہونا چاہتے ہیں تو ان کو پہلے آپ کی بارگاہ میں آ کر فنا ہونا پڑے گا، فنا فی رسول ہونا پڑے گا۔ تو جو در مصطفیٰ سے ہو کر نہیں آئے گا تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کہتا میرا بھی نہیں۔ محبوب آپ ان سے فرما دیجئے، قل آپ ان سے فرما دیجئے۔ کیوں کہ رب کون سا؟ کہ جو رب مصطفیٰ ہے، جو رب مصطفیٰ ہے، فرمایا اس کو ماننا ہے۔ جو ذات مصطفیٰ سے ہو کر آئے گا محبوب میں ہی اس کو اپنا بندہ تبھی تسلیم کروں گا۔ تو یہ محبت، یہ ایمان جو ہے وہ پہلا درجہ ہے۔ کس پر؟ نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لانا۔ اور پھر کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کی حد سے بڑھ کر تعظیم کرنا۔ اب ایک تو تعظیم ہے، اب حد سے بڑھ کر تعظیم کیا ہے؟ ایک اور جگہ پہ فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ سورہ فتح میں اللہ اور اس کے رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو تم اللہ اور رسول سے کسی معاملے میں سبقت نہ لے جایا کرو۔ ہم دیکھیں کیسی بڑی بات ہے کہ حکم ہے کہ آپ نے قربانی کرنی ہے۔ صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کیا، قربانی کر لی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبقت نہ لے جاؤ۔ حالانکہ انہوں نے اللہ کا حکم پورا کیا، لیکن دوسری طرف دیکھا جائے کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہیں فرمائی تھی، تو فرمایا میرے محبوب نے ابھی نہیں کی تو تمہاری بھی قبول نہیں۔ جب میرے محبوب قربانی کر لیں گے اس کے بعد تم قربانی کرو گے تو پھر قبول ہے۔ مولا حکم تو تیرا ہے قربانی کرنا اور تیرے حکم پر عمل کیا، فرمایا لیکن میرے حکم پر تو تم نے عمل کیا لیکن در مصطفیٰ کو چھوڑ کر کیا، در مصطفیٰ کو چھوڑ کے کیا۔ پہلے دیکھ تو لیتے کہ میرے محبوب نے قربانی کر لی ہے کہ نہیں کی ہے، اندازہ کریں۔ تو یہ محبت ہے نا، ادب ہے۔ فرمایا جیسے تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو نا، ایسے نہ پکارا کرو میرے محبوب کو، ایسے نہ پکارا کرو، یہ نہ کہا کرو کہ یا رسول اللہ کھول دے۔ فرمایا یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ میرے آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، یا رسول اللہ مجھ پر نگاہ کرم فرما دیجیے، ایسے پکارا کرو۔ یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ آپ پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ کہ یہ حد، یہ تعظیم، ہر ایک کی تعظیم ہے نا۔ فرمایا حد سے بڑھ جاؤ۔ اب حد سے بڑھنا کیا تھا؟ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر لعاب دہن بھی کر رہے ہیں نا تو صحابہ کرام اس کو بھی زمین سے اٹھا کے اپنے چہروں پر مل رہے ہیں۔ اب یہ ادب اللہ نے نہیں بتایا تھا ان کو کہ ایسے کرنا ہے، لیکن صحابہ کرام کر رہے ہیں اور حضور منع نہیں فرما رہے۔ بال مبارک حضور علیہ السلام نے کٹوائے تو صحابہ کرام اپنی ہتھیلیاں آگے کر رہے ہیں کہ بھئی میرے پاس زیادہ حضور کے بال آ جائیں۔ اب بال ہیں، بال مبارک ہے، موئے مبارک ہے، کٹوائے جا رہے ہیں اور حضور منع نہیں فرما رہے۔ اور یہ تعظیم ہے، یہ تعظیم ہے۔ کوئی شرک اور بدعت کی آیات بھی ان پر نازل نہیں ہو رہی۔ ان کے صحابہ کرام حضور کو اپنے جیسا نہیں سمجھتے تھے، بڑے بھائی جیسا بھی نہیں سمجھتے تھے،
نہ صحابہ اکرام حضور کو اپنا باپ سمجھتے تھے، وہ تو کہتے تھے یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ بھی آپ پر قربان ہو، ہماری جائیدادیں، ہمارے مال، سب کچھ آپ پر قربان ہو۔ جو کمایا حضور کی بارگاہ میں لا کے رکھ دیا، جو بھی کمایا حضور کی بارگاہ میں لا کے رکھ دیا۔ تو یہ حضور کی، یہ صحابہ کی شان ہے کہ وہ تعظیم اور توقیر میں، آج لوگ کہتے ہیں کہ جناب تسی بوتی کر لیندے کچھ، تو صحابہ کرام سے کہو نا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، کہ وہ در اقدس کی مٹی جو تھی وہ اپنی آنکھوں کو کیوں لگاتے تھے۔ آنکھیں اندازہ کریں، خبر ملی کہ حضور علیہ السلام نے پردہ فرمایا، دعا کی مولا میں اب ان آنکھوں کو پسند نہیں کرتا، ان آنکھوں کو نہیں رکھنا چاہتا، کیونکہ یہ آنکھیں تو چہرہ مصطفیٰ کا دیدار کرتی تھیں، اب چہرہ مصطفیٰ نہیں نظر آئے گا تو میں ان آنکھوں کا کیا کام، اب ان آنکھوں کا کیا کام، تو دعا کی اللہ مجھے نابینا بنا دے۔ اندازہ کریں ایسے صحابہ کرام جنہوں نے مدینہ نہیں چھوڑا، مدینے کی سرزمین نہیں چھوڑی۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا دن مدینے کی گلیوں کے ادب کرتے تھے کہ دیواروں کے ساتھ لگ لگ کے چلتے تھے، کہ کمر پہ بھی وہ ہوتے نا دیواروں میں پتھر نکلے ہوتے، چبھتے تھے اور وہ خون نکل آتا تھا۔ لوگوں نے پوچھا آپ اتنا ادب کرتے ہیں، مدینے کی گلیوں کا کچھ ملتا بھی ہے؟ فرمایا سارا دن مدینے کی گلیوں کا ادب کرنے میں گزرتا ہے اور ساری رات مدینے والے کی بارگاہ میں گزر جاتی ہے۔ کئی اگر کہتے ہیں نا جو ہو ذوق یقین پیدا، تو سرکار بڑا کچھ عطا فرما دیتے ہیں، بڑا ہی کچھ عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر غلام اتنی محبت، اتنا ادب کریں تو پھر حضور علیہ السلام کی جو شان عطا ہے وہ بھی پھر بہت زیادہ ہے۔ ایسی سرکار عطا فرماتے ہیں کہ تا قیامت پھر ویسا بندہ ہی کوئی نہیں بن سکتا۔ دیکھ لینا شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کوئی ویسا ہو ہی نہیں سکتا دوبارہ، کوئی دوبارہ عمر ویسا بن ہی نہیں سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی ویسا عثمان غنی نہیں بن سکتا، کوئی ویسا مولا علی کائنات نہیں آج تک بن سکا۔ اندازہ کریں جس کو حضور نے جیسا بنا دیا وہ اپنی مثال آپ ہی ہے، ان کی مثال ہی کوئی نہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی مثال ہی نہیں۔ اندازہ کریں جس کو سرکار نے جیسا بنایا اس کے جیسا کوئی بنایا ہی نہیں پھر، کہ جنہوں نے حضور کی عزت اور تعظیم میں، دیکھیں نا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سام ٹسوا لیا، زہر چلا گیا، لیکن تعظیم مصطفیٰ کو چھوڑا نہیں۔ اندازہ کریں تو یہ صحابہ کرام کی شانیں ہیں۔ اسی طرح نصرت دین، کہ دین کی مدد کرنا، کہ جتنی صحابہ کرام نے دین کی مدد کی، دین کی مدد کیا ہے کہ جو پیغمبرانہ مشن ہے لوگوں تک قرآن پہنچانا، لوگوں تک حضور علیہ السلام کی باتوں کو پہنچانا، اوصاف حمیدہ اسوہ حسنہ کو پہنچانا، قرآن کو پہنچانا۔ اور جس طرح صحابہ کرام نے کیا، قربان جائے ان پر، حضور علیہ السلام کی آل پاک پر، کہ ان کا صدقہ، ان کا وسیلہ ہمارے تک پہنچا۔ تو فرمایا آپ بھی دین کا علم حاصل کریں اور دین کی مدد کریں، امر بالمعروف، اچھی باتوں کا حکم دیں، لوگوں تک پہنچائیں، اور دوسرا لوگوں کو بری باتوں سے روکیں۔ تو یہ بھی کرنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ صرف آپ حضور سے محبت کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں اور دین سے آپ کو کوئی لگاؤ ہی نہیں ہے، تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو حضور کی محبت کے ساتھ حضور کا ادب بھی ضروری ہے، اور اگر ادب ضروری ہے تو پھر دین کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے، اور دین کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا بھی ضروری ہے، پھر تمہیں کامیابی ملے گی۔ اگر تم ان چاروں باتوں میں سے کوئی ایک بھی چھوڑ دیتے ہو، یا دو پر عمل کرتے ہو، دو کو چھوڑ دیتے ہو، پیروی نہیں کرتے دین کی، جیسے ہمارے میں سے کئی لوگ ہیں نا بڑی عاشق رسول بنتے ہیں، لیکن قرآن کدی کھول کے نہیں پڑھیا، کدی مطلب سیرت رسول کدی کھول کے نہیں پڑھی، حضور علیہ السلام کی اسوہ حسنہ کا پتہ ہی نہیں ہے، حضور علیہ السلام کی احادیث کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، کبھی پڑھا ہی نہیں نا۔ ہم سب دیکھا جائے تو دیکھیں ہمارے گھروں میں کتنی کو احادیثی کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، ہم سب کے گھروں میں کس کے گھر میں قرآن پاک کی تفسیر پڑھی ہوگی؟ بہت شاذ و نادر، بہت شاذ و نادر، بڑی بڑی کتابیں ہمارے گھروں میں پڑھی ہوتی ہیں، لائبریریاں بھری پڑھی ہوتی ہیں، اور کتابیں ہوں گی، لیکن زندگی گزارنے کی جو اصل کتاب ہے، جو آپ کی زندگی کے ساتھ آپ کی روح کو بھی منور کرنے والی کتاب ہے، اور صرف آپ کو ہی نہیں،
یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا معجزہ ہے۔ جو پڑھتا ہے وہ تو منور ہوتا ہی ہے، جو اس کے پاس بیٹھتا ہے وہ بھی منور ہو جاتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو بھی نور و نور کر دیتا ہے، اندر سے باہر سے علم عطا کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو بھی۔ اور علم کیا ہے؟ نور۔ قرآن کا علم کیا ہے؟ نور ہے۔ تو فرمائیں یہ چاروں باتیں اگر جب تم عمل کر لو گے تو پھر کیا ہوگا؟ کامیابی تمہارے پاس آئے گی۔ تو وہ دور تھا نا، وہ دور صحابہ کہ جنہوں نے حضور کی ان چاروں باتوں پر عمل کیا، جنہوں نے جہاد بھی کیا، پیچھے نہیں بھاگے، جنہوں نے سود کو بھی چھوڑا، جنہوں نے زنا کو چھوڑا، جنہوں نے اپنے اندر حیا پیدا کی، بے حیائی کو چھوڑا، ترک کیا جھوٹ کو، غیبت کو، چغلی کو، ان گناہوں کو، روحانی یہ جسمانی یہ بیماریاں، بد اخلاقیات، ان سب کو چھوڑا، در مصطفیٰ پر آئے تو پورے داخل ہوئے، حضور سے محبت کی تو مکمل محبت کی تقاضے بھی پورے کیے، اور جب تقاضے پورے کیے تو پھر ان کو شانیں بھی تو کیا سے کیا ادا ہو گئی نا۔ ہم میں سے کتنے لوگ مر جاتے ہیں کوئی جانتا ہی نہیں ہے، اور صحابہ کرام کے نام آج بھی لوگ جانتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک کی شان آج بھی ممبروں سے، آج بھی اسٹیجوں سے بیان کی جاتی ہیں پوری دنیا میں ماشاءاللہ سے۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت عطا فرمائے، اور ایسی محبت کہ ہمیں اس کی محبت کے تقاضوں کو بھی پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو سنائیں کوشش کریں اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں میں بھی بیٹھ کے حضور کی ایسی گفتگو کیا کریں، باتیں کیا کریں، لوگوں کو بتائیں زیادہ سے زیادہ حضور کی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں، پھر اللہ رب العزت آپ کو بھی خوب نوازے گا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔